أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. معزز حاضرین مسجد، بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک بڑی ہی اہم صورت سورۃ الحجرات ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رب العالمین نے ہماری بڑی ہی اہم چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے. رب العالمین نے اس صورت کے ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کس طرح ادب کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق، اسی طرح اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور اسی طرح وہ بیماریاں جس سے ہمارے معاشرے میں پھوٹ پڑتی ہے، وہ بیماریاں، وہ برائیاں جس سے ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے میں بغض، عناد اور دشمنی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، ایسی برائیوں کی طرف رب العالمین نے نشاندہی کی ہے. رب العالمین نے ان بیماریوں سے بچنے کا ہمیں اس صورت میں حکم دیا ہے. اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو سے کی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اس صورت میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا ہے. جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا سمعت فی القرآن یا ایہا الذین آمنوا فرعها سمعک، اگر تم سنتے ہو قرآن مجید میں کہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو. فرعها سمعک، تو خوب غور سے کان لگا کر تم سنا کرو. کیوں؟ فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ تُنْهَى عَنْهُ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چھوڑ کر تم کو خطاب کیا ہے، ایمان والو. خوب کان لگا کر سنو، کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے، وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَى عَنْهُ، یا تو کسی برائی سے رب العالمین تمہیں روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اس آیت سے کی ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ،
اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے, علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رب العالمین اپنا اور اپنے رسول کا ادب سکھلا رہا ہے کہ کس طرح تم اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرو, کس طرح تم اللہ اور اس کے رسول کا عزت اور احترام کرو, کس طرح تم اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ادب سکھلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز کر جائے, انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیٹھ پیچھے چھوڑ کر انسان کسی دوسری چیزوں میں لگ جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے ادبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و احترام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی سنت پر عمل کیا جائے, آپ کی سنت کی مخالفت نہ کی جائے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. عبداللہ ابن عباس ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی, اس آیت کا مطلب یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ تم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو, تمہارا کوئی عمل کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کے حدیث کے خلاف نہ ہو, کتاب و سنت کے اپنے آپ کو متبع اور پیروکار بنا لو. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنا جس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اس دین میں دین کے نام پر نئی نئی بدعات ایجاد کر لے. خطبۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, میری نعمت مکمل ہو چکی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس دین میں ذرہ برابر آگے بڑھنا یا اس دین میں ذرہ برابر پیچھے ہٹنا, کوئی چیز بڑھانا یا کوئی چیز گھٹانا, یہ میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی کرنا ہے. رب العالمین نے ہمیں اس سے منع کیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور ہر بدعات میرے بھائیوں, ہر بدعت کا انجام ضلالت اور گمراہی, ضلالت اور گمراہی کا انجام جہنم ہے. ہر جمعہ کو سنتے ہیں وخیر الامور, ہر جمعہ کو سنتے ہیں وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وشر الامور محدثاتها, سب سے بیکار سب سے برا کام دین میں دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. وكل محدثة بدعة, اور ہر دین میں نئی چیز ایجاد کی ہوئی بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. وكل بدعة ضلالة, ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. وكل ضلالة في النار, اور ہر ضلالت اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں, تاکید کرتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, اے لوگو تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. وإیاکم ومحدثات الامور, اور خبردار دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا جس سے منع کیا جا رہا ہے, اس پیش قدمی میں یہ بھی چیز ہے کہ انسان کے سامنے, ایک مسلمان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دی جائے تو وہ شخص یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دے کہ ہمارے فلاں امام نے یا ہمارے فلاں بزرگ نے یا ہمارے فلاں شیخ نے تو یہ کہا ہے. میرے بھائیو, اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی, اب طرح طرح کی بلا وجہ کی تعویلات کر کر اسے ٹھکرا دینا, یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے, انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ,
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے. بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو بھی چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں ضرور بالضرور اس چیز پر عمل کرتا ہوں، کسی بھی چیز کو میں چھوڑتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آپ کی ہوئی کسی بھی چیز کو چھوڑا تو میں ضلالت اور گمراہی میں پڑ جاؤں اور ہلاک اور برباد ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. آج ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اگر انسان سنت کی اتباع نہ کرے، بدعات کو نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کا انجام بھی بڑا ہی برا ہے. ہر ایک کو ہم میں سے وہ حدیث ضرور یاد ہوگی حوض کوثر والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انی فرطکم علی الحوض، تمہاری مجھ سے ملاقات حوض کوثر پر ضرور ہوگی اور ضرور بالضرور میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. جو ایک مرتبہ پی لے اس سے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں دیکھوں گا کچھ لوگ میں جنہیں پہچانتا ہوں ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، میرے امتی ہیں، وہ آ رہے ہیں میری طرف بڑھتے ہیں لیکن فرشتے انہیں دھکے دے کر بھگاتے ہیں. فرشتوں سے میں کہتا ہوں کہ انہیں چھوڑ دو، انہم منی، یہ مجھ سے ہیں، انہیں چھوڑ دو تاکہ میرے پاس آ جائیں، میں انہیں پانی پلا دوں حوض کوثر کا. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں، دین میں انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کر لی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، انہیں دور بھگاؤ، انہیں دور بھگاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. میرے بھائیو اپنے آپ کو ہر قسم کے بدعات سے بچاؤ. دین مکمل ہو چکا ہے، نہ تو اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہ تو اس میں کسی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تم اس طرح نبی سے گفتگو نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے گفتگو کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو ضائع برباد کر دے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے سے رب العالمین نے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے سے رب العالمین نے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنائی جا رہی ہوں، امام صاحب درس دے رہے ہوں حدیث کا، کوئی شخص شور شرابہ کرنے لگے، تیز آواز میں بات کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توہین ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہے، دیکھتے ہیں دو شخص مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے پکڑا اور ان سے ڈانٹا، پوچھا من این انتما، تم دونوں کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں کہ من اہل الطائف، ہم دونوں طائف کے رہنے والے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم دونوں مدینہ کے ہوتے تو میں ضرور تمہیں سخت سے سخت سزا دیا ہوتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. اللہ کے رسول کا احترام ہے، رسول کا احترام کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے جو حق ہمیں آپ کو ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کا احترام. سورۃ الحجرات میں اسی طرح جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم حکم یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق، کوئی بے دین تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو تم خوب اچھی طرح سے اس خبر کی تحقیق کر لو، دیکھ لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو، اس خبر کو پھیلا دو اور تم کسی کا نقصان کر دو، بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. خوب اچھی طرح سے تحقیق کر لو. اگر کوئی فاسق، اگر کوئی بدکار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، تحقیق کر لو، احتیاط سے کام لو کہ یہ خبر دینے والا کون ہے، کہیں وہ جھوٹا تو نہیں، کہیں وہ ہمیں ہمارے دین میں کسی فتنے میں تو نہیں ڈالنا چاہتا ہے، کہیں وہ شخص ہمارے امن و امان کو تو نہیں خراب کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، سنی سنائی باتوں کو عام کرنا، سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلانا، اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے، دردناک سزا سنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرتا رہے. اس پر بہت ہی بڑی وعید سنائی گئی ہے، دردناک سزا سنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جھوٹا کہا ہے. اور میرے بھائی، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس واٹس اپ ہے. واٹس اپ پر جیسے ہی کوئی خبر آئی، صرف ایک کلک کرنا ہے، آپ یہ خبر پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. کچھ ہی لمحات میں یہ خبر، کچھ ہی لمحات میں یہ بات یا یہ کلپ جو بھی ہو، پوری دنیا میں لمحے بھر میں پھیل جاتی ہے. نہ تو کوئی اس کی تحقیق کرتا ہے، نہ یہاں تو ایک دیکھتا ہے کہ یہ بات کہاں سے چلی تھی، کس نے اس بات کو پھیلائی، کس نے اس بات کو پہنچایا. کیا اس بات کو پھیلانے والا کوئی متقی پرہیزگار انسان ہے، یا اس بات کو پھیلانے والا کوئی فاسق اور فاجر ہے؟ کیا جس نے خبر نکالی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ہم اس کی تحقیق کیے بغیر صرف باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ معاملہ اس وقت اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جبکہ دینی معاملات میں، دینی امور میں ایسی چیزوں کو بلا تحقیق آپ کے پاس آ گیا، بلا تحقیق اسے آگے بڑھا دیں. لوگوں کو دین میں فتنے میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. وہ شخص جو باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلاتا ہے، جو باتوں کو بلا سوچے سمجھے ایسے ہی آگے بڑھا دیتا ہے، ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا. آپ کو بہت ساری چیزیں دکھلائی گئیں خواب میں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ. میرا گزر خواب میں آپ کو دیدار کرایا جا رہا ہے. میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک شخص وَإِذَا آخَرٌ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ایک شخص اس کے سر پر کھڑا ہے اور لوہے کا آنگڑا لیے ہوئے اس کے سر پر ہے. وَإِذَا هُوَ يَأْتِي، وہ شخص لوہے کا آنگڑا لیے ہوئے اس کے منہ کے ایک طرف سے آتا ہے اور اس کے جبڑے کو چیرتا ہے، پھر آنکھ کی طرف سے چیرتا ہے، پھر ناک کی طرف سے چیرتا ہے. اس طرح کرتا رہتا ہے. جیسے ہی چیرتا ہے پھر چہرے کی دوسری طرف جاتا ہے، دوسری طرف بھی اس طرح کرتا ہے. جبڑے چیرے جا رہے ہیں، آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، ناک چیری جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سبحان اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذان، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک شخص جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا اسے اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے، اور ایک شخص لوہے کا آنگڑا لیے ہوئے چیر رہا ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ فرشتہ بتاتا ہے فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. یہ وہ شخص ہے جسے عذاب دیا جا رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ کہتا، بلا تحقیق بات کو پھیلاتا، کوئی تحقیق نہیں کرتا، سنی سنائی باتوں کو عام کرتا، اور اس کی سنی سنائی باتیں، جھوٹ بات دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی. میرے بھائیو، ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے. ہر ایک صرف واٹس ایپ پر ایک کلک کرتا ہے، باتیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ہر ایک تحقیق کر لے کہ کیا پھیلا رہا ہے، کس نے یہ دیا ہے، کس کے پاس سے آیا ہے، کیا کر رہا ہوں. اچھی طرح سے تحقیق کر لے اور یاد رکھے کہ اگر بلا تحقیق کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دردناک وعید سنائی. اس عظیم صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں لوگوں کا مسخرہ بنانے، لوگوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، ان کو حقارت سے دیکھنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالی نے
ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. یا جو ہمارے معاشرے میں، جس سے ہمارے معاشرے میں الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، ہماری سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے سے دشمن بن جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، آپ اپنے بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے بہتر ہو، زیادہ متقی پرہیزگار ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے یہ اس عورت کا مذاق اڑا رہی ہے، اس کی یہ بہن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہو، بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو. ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو کہ تیرا باپ تو فلاں تھا، تیری ماں تو فلاں تھی، تو فلاں قوم کا ہے، تو فلاں قبیلے کا ہے، تو فلاں برادری کا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارنا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طعنہ زنی کرنا، کسی کی توہین اور انسلٹ کرنا، میرے بھائیوں کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بہت ہی بری چیز ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ، اس حدیث پر غور کیجئے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ صرف صفیہ، ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا حسبک من صفیہ کذا و کذا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں صفیہ تو ایسی ہے ایسی ہے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا، صفیہ ناٹی ہے، صفیہ چھوٹے قد کی ہے، بس اتنا کہنا تھا. یہ برا لقب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. اے عائشہ تم نے کیا کہا؟ اگر تم نے یہ جو زبان سے صفیہ کے متعلق کہا ہے، تمہارے اس کلمات کو، تمہارے نکلے ہوئے جملوں کو اگر سمندر کے پانی سے ملایا جائے تو سمندر کے پانی سے بھی یہ مل جائے. لوگوں کا مذاق اڑانا جو آج کل اس کی ایک بہت بڑی شکل، جو صورت جو بہت زیادہ عام ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلاں قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی لطیفے بنا کر مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کی زبان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی کے لہجے، کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للذی یحدث فیکذب، اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ شخص جہنم کے نچلی گڈھے میں پہنچا. للذی یحدث فیکذب، جو بات کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ویل لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو وہ ہنسائے، مذاق بناتا ہے، جھوٹ بول بول کر مذاق بناتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کا مذاق بنا کر جھوٹ کہتا ہے. ویل لہ، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا جس طرح ہمیں ادب کا، جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے، جن برائیوں سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، معاشرے میں لوگوں کے درمیان الفت و محبت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے دور رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اس سورۃ الحجرات میں رب العالمین نے ہمیں بدگمانی اور غیبت سے بھی منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اجتنبوا كثيرا من الظن، بہت سے گمان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، بہت زیادہ گمان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. ان بعد الظن اثم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی ہوتی ہے. ولا تجسسوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے اندر کیا کوتاہی ہے، تاکہ بعد میں تم اسے لوگوں کے درمیان بیان کرو. تم آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں، ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ لگے رہو. ولا يغتب بعضكم بعضا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہتا. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اب اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں
بدگمانی سے روکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. تم اپنے آپ کو بہت سے گمان سے بچاؤ, بدگمانی سے بچاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث, کیونکہ یہی بدگمانی ہی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. اسی بدگمانی سے باپ بیٹے میں جھگڑا, بدگمانی سے شوہر بیوی میں جھگڑا, بدگمانی سے بھائی بھائی میں جھگڑا, بدگمانی سے ایک دوسرے دوست کا دشمن بن جاتا ہے. اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. اسی طرح اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. غیبت زبان کی آفت میں سے ایک بہت ہی بری آفت ہے. غیبت بہت ہی بڑی بری بیماری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, تم آپس میں ایک دوسرے سے غیبت نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ, کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے, غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ, تم اپنے بھائی کو اس چیز سے اپنے بھائی کا تذکرہ کرو جو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے. صحابہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت ان کان فی اخی ما اقول, کیا اگر میں اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہوں جو اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ, اگر اس کے اندر وہ چیز ہے اور تم نے وہ بات کہی تو اس کا مطلب کہ تم نے اس کی غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ, اور اگر تم نے اس کے متعلق وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ تم نے اپنے اس بھائی پر بہتان تراشی کی. غیبت کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات میں دکھایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی ربی, جب میرا رب نے مجھے معراج کرائی, مررت بقوم اظفارهم من نحاس, میرا گزر ایسی قوم کی طرف, ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے, بڑے بڑے ناخن ہیں. فیخمشون بها وجوههم وصدورهم, ان تانبے کے بڑے بڑے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو, اپنے سینے کو چیر رہے ہیں, پھاڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا من هؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں اور لوگوں کے عرض, لوگوں کے عزتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے غیبت کرتے ہیں اور لوگوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں. انہیں یہ دردناک سزا دی جا رہی ہے. میرے بھائیو اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے اندر دین کا بگاڑ ہو, کسی شخص کے اندر منہج کا بگاڑ ہو, کسی شخص کے اندر کوئی بے دینی ہو, اگر آپ اس سے لوگوں کو آگاہ کریں, یا مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ سے مشورہ کیا کہ فلاں نے میری بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں برائی ہے, اگر آپ اس کے متعلق بتائیں تو میرے بھائی یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں بلکہ یہ امانت داری ہے. امانت داری سے آپ کو بتانا پڑے گا. اور اسی طرح کسی کے اندر دین کا کوئی بگاڑ, کسی کے اندر منہج کا بگاڑ ہے, کوئی دین میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے, آپ اس کے متعلق لوگوں کو بتائیں. یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کے ساتھی اس کے فتنے میں نہ پڑیں. اس بات کا خیال رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو. بہت سے لوگ یہ فتنہ اٹھاتے ہیں کہ چھوڑ دو غیبت ہے. نہیں میرے بھائیو, وہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے, وہ اس میں منہج کی خرابی موجود ہے. آپ کو ضرور بضرور اس کے متعلق, اگر آپ کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ کو ضرور بضرور اس کے متعلق لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی نے سورۃ الحجرات میں, اور بھی بہت سارے احکام ہیں, سورۃ الحجرات میں جو اہم احکام ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اے اللہ, ہم نے جو کہا ہے, جو سنا ہے, ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرنے, غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر. ہم میں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما, جو مقروض ہوں ان کے قرض کو ادا کرا دے, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ, ہم میں سے جو دین سے دور ہیں, بھولے بھٹکے ہیں, اللہ انہیں دین کے قریب کر دے. اے اللہ, جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں, مسلمانوں کو امن و امان عطا کر, مسلمانوں کو امن و امان میں رکھ, مسلمانوں کو حفاظت عطا فرما. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.